إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم ایک ایسے مہینے کو رخصت کرنے والے ہیں جس مہینے کی تمنا، جس مہینے میں اچھے اعمال کرنے کی تمنا، جس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی تمنا، قیام اللیل کی پابندی کی تمنا، نہ جانے ہم میں سے کتنوں نے، بلکہ حسن ظن کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے یہ تمنا کی تھی کہ اس رمضان ہم رمضان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ رمضان یوں آیا اور اس سے پہلے کہ ہم ہوش کے ناخن لیتے، اس سے پہلے کہ ہم سنبھلتے، سدھرتے، اپنے آپ کو دیکھتے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، یہ رہا وہ تیسواں دن کہ بس اب سے کچھ ہی گھنٹوں میں رمضان ہمیں چھوڑ کر کے رخصت ہونے والا ہے، چلے جانے والا ہے۔ جس طریقے سے، جتنی تیزی کے ساتھ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، واللہ اسی تیزی کے ساتھ ہم سے ہماری اپنی زندگیاں بھی رخصت ہونے جا رہی ہیں۔ رمضان کا تو پھر بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں بعد رمضان جائے گا، مگر ہم میں سے کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے گھنٹے یا اتنے پل بھی جی پائیں گے۔ اس حساب سے ہم میں سے کئی ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس رمضان کوشش تو کی ہوگی کہ ہم اس رمضان امینڈز کریں گے، اس رمضان اپنے ہاتھوں سے یہ رمضان جانے نہیں دیں گے، خوب تگڑی عبادتیں کریں گے۔ نہ جانے ہم میں سے کتنوں نے ایسی تمنا کی تھی اور پتہ چلا کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ گئے، ہاتھ گویا ملتے رہ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان تو ہمارے اپنے ہاتھ سے جائے، پوری زندگی اگر ہمارے ہاتھ سے اس طریقے سے نکلتی جائے اور پھر زندگی کے اخیر میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا شاید ہی کوئی ہوگا۔ لہٰذا ہمارے سامنے جتنی بھی گھڑیاں اس رمضان کی بچی ہیں، ان میں ہمیں سبق لینے چاہیے، ان سے ہمیں عبر، انفرنسز، لیسنز ڈرا کرنے چاہیے۔ پتہ ہے، ہم نوجوان لوگوں کا، خاص طور سے آج کل کی نوجوان نسل کا عبادات کو لے کر کے ایک الگ مسئلہ چلتا ہے۔ نہ جانے کیوں ہم میں سے کئی، خاص طور سے نوجوان ایسے ہیں جو عبادات کی حکمت میں گئے بنا، عبادات کی گہرائی کو پہنچے بنا یا اس کی تلاش کیے بنا عبادات کی ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کئی نوجوان ایسے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے پورے رمضان بھر عبادتیں کر لیں، 5 وقت کی نمازیں پورے 30 دن میں نے جماعت سے پڑھی، 5 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن امام کے پیچھے میں نے ساری قیام اللیل نکال لی۔ لہٰذا سمجھتے ہیں نوجوان کہ میں نے اپنی نیکیوں کا اتنا بڑا انبار اکٹھا کر لیا، میرے پاس نیکیوں کا اتنا بڑا بیلنس ہے، ابھی اتنا بیلنس۔
چلیں تھوڑا سا اس کو انکیش کرواتے ہیں، چلیں تھوڑی سی مستیاں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ ہم میں سے کئی نوجوان ہیں جو کل اسی سمے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تھیٹر کے باہر ملیں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم مسائل کو، ہم عبادات کو سمجھ کر، ان کی گہرائی کو سمجھ کر اپنے تئیں یہ دیکھنے کی بجائے کہ ٹھیک ہے اس رمضان میں جب میں داخل ہوا تھا، جب 30 دن پہلے رمضان آیا تھا، میرا جو اسٹیٹ آف ہارٹ تھا، جو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا، اسٹیٹ آف ریلیجیوسٹی جو میری تھی، کیا اس میں کہیں کسی قسم کی بڑھوتری ہوئی ہے؟ ہیز اٹ انکریزڈ؟ یہ دیکھنا چاہیے ہمیں. میرے ایمان میں کسی قسم کی تازگی آئی؟ میری توحید میں کسی قسم کی انکریمنٹ ہوئی ہے؟ توحید علمی نہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، میں ان کی بات نہیں کر رہا. ان کا جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتا ہے ہماری اپنی عملی توحید میں، کہیں رمضان کے مہینے میں کسی نہ کسی درجے انکریمنٹ ہوا ہے، یا وہ وہیں اسٹیگنیٹڈ ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے نیچے ہمارا استر چلا گیا ہے. یہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس رمضان میں ہمیں دیکھنی چاہیے. میرے ایمان میں اضافہ ہوا کیا؟ میری توحید میں اضافہ ہوا؟ میرے اپنے اخلاق میں اضافہ ہوا؟ میں جس قسم کا انسان آن دا فرسٹ آف رمضان تھا، آج 30th آف رمضان ہے، کیا میرے اپنے اخلاق میں کسی قسم کا بیٹر ٹرانزیشن دیکھنے کو ملا؟ اگر ملا، اگر ہم اور اللہ عز و جل کے ہاں ہمبل ہوئے ہیں، ہماری ہیوملٹی میں اللہ کے ہاں اور اضافہ ہوا ہے، فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے ہمیں پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کا اطمینان حاصل ہو. سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے جتنا بدماش تھا یا پہلے جیسا میں بد اخلاق تھا، آج شاید رمضان میں ویسا میں بد اخلاق نہیں ہوں. رمضان نے شاید کہیں نہ کہیں مجھ پر اپنا گہرا اثر چھوڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں رمضان کے بعد ایک اچھا، سلجھا ہوا، سدھرا ہوا، کمپوزڈ انسان نظر آتا ہوں. اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں کس بات کا ہمیں فخر ہے، گھمنڈ ہے کہ میں نے اتنی ساری عبادتیں کر لیں، اتنے سارے نیک اعمال کر لیے. ارے فرشتوں کے تعلق سے سوچیں کہ جب قیامت کے دن کسی ایک ایسے شخص کے نامہ اعمال کو اللہ عز و جل قیامت کے دن لا کر کے تولیں گے، اس کا نامہ اعمال سارے آسمان اور سارے زمینوں کا جتنا وزن ہے اس سے کہیں زیادہ اس کے اس نامہ اعمال کا، اس کے اپنے اکاؤنٹس آف ڈیڈ، رجسٹرز آف ڈیڈز کا اس کا وزن ہوگا. اندازہ کریں کتنا بھاری بھرکم اس کا نامہ اعمال ہوگا کہ وہ آؤٹ وے کر جائے گا سارے زمینوں کے وزن کو، سارے آسمانوں کے وزن کو ٹوگیدر. اس کے بعد جب یہ فرشتے دیکھیں گے یہ حال ہے تو فرشتے، کون فرشتے؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ایک سیکنڈ کا بریک نہیں لینے والے فرشتے جو فرام دا ٹائم دے آر بورن انٹل دی اینڈ آف ٹائمز، وہ لوگ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل ہم نے گزاری ہے، پچھلے 10 راتوں میں ہم نے تہجد، قیام اللیل یا اس طریقے سے لیلۃ القدر کی تلاش میں نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر کے نکالی ہیں. سوچ کر کے دیکھیں ان راتوں میں بھی ہم نے کئی مرتبہ بریکس لیے ہوں گے. آدھے گھنٹے تک نماز پڑھ لی، آدھے گھنٹے تک قرآن کی تلاوت کر لی، تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، تھوڑا سا یوٹیوب پہ چلتے ہیں، ٹک ٹاک پہ چلتے ہیں، نہ جانے یہ نہ کچھ نہیں نہ صحیح تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں. یہ ہیں فرشتے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، ایک سیکنڈ کا بریک نہیں لیتے، ہمہ وقت ہمیشہ اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہنے والے فرشتے جب اس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال نے زمینوں اور آسمانوں کو آؤٹ وے کر دیا ہے، تب کہتے ہیں سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ اللہ عز و جل جیسی تیری عبادت کا حق تھا ہم نے، فرشتے کہتے ہیں ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی. تو اندازہ کریں ہم عام سے مسلمان، ہمارے ایمان کو 2 کوڑی کا ایمان سمجھا جانا چاہیے. ہمارے ایمان کے اس وقت ہمارے ایمان کی پول کھل جاتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی دنیاوی مصیبت آن پڑتی ہے. تو اندازہ کریں ہمارا اگر اتنا پھیکا، اتنا روکھا ایمان ہے تو ہم کس حساب سے اپنے ایمان کو لے کر کے نہ صرف مطمئن رہتے ہیں، کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ
غلط کام کرنے کی طرف یہ سوچ کر آگے بڑھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے 1 مہینے کی خوب عبادتیں کر لی ہیں، چلیں آج فلاں کی فلم لگی ہے، فلاں کا شو آ رہا ہے، فلاں دوست آیا ہوا ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ کی کرتے ہیں کوشش، اس کو لے جا کر کے اس کی مہمان نوازی میں ہم تھیٹر چلتے، یہ سب یہ غلط چیزیں ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ بلکہ جیسے میں نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے، یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ بھئی میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں عبادت کو لے کر تو لیں، بٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ جو عبادتیں میں نے رمضان بھر میں کی ہیں اس میں سے ایک بھی عبادت قابل قبول بھی تھی یا سب میرے چہرے پر ماری جانے والی ہیں۔ اس کا ہمیں دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کعبہ اس دنیا کا سب سے بیسٹ ہاؤس بیت اللہ تعمیر کیا، اترایا نہیں، ربنا تقبل منا، گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ تو نے ہمیں اپنا گھر بنانے کو کہا یا رب، بیت اللہ بنانے کو کہا، کعبہ بنانے کو کہا، ہم نے کعبے کی اس حساب سے تعمیر کر تو دی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ کعبہ آپ کو سوٹ کرے گا یا نہیں، یہ بیت اللہ آپ کی اپنی سوچ کے لائق ہے یا نہیں، لہٰذا ربنا تقبل منا، بس ہم سے یہ ٹوٹی پھوٹی سی کوشش قبول کر لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اگر یہ عالم ہو سکتا ہے تو ہماری اپنی چند گھڑیوں کی عبادتوں کا کیا بنتا ہے؟ پھر کس حساب سے ہم اتراتے ہیں؟ بلکہ ہمیں اترانے کی بجائے، کیونکہ اس میں پھر جب انسان اترانے لگتا ہے تو غلط کاموں کی طرف اس کے قدم بڑھتے جاتے ہیں، وہیں تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو ود ہولڈ کرے انسان کہ نہیں میں اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک ان کرتا ہوں، پتہ تو کرتا ہوں اللہ عز و جل نے رمضان کیوں، ہر سال رمضان کیوں بھیجا۔ ہم بار بار رمضان کے آتے ہی، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے کئی مرتبہ یہ آیات سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ عز و جل نے آبجیکٹو بتایا ہے کہ ہم رمضان کے روزے اس لیے رکھیں کہ ہمارا اپنا تقویٰ ہو، ہم اپنے اندر تقویٰ پا سکیں، ہم نیک بن سکیں۔ بتائیں کس ڈگری میں ہم نیک بنتے ہیں؟ اگر ہم نیک بنتے ہیں، اگر ہم نے سچ مچ ان 30 دنوں میں اس کی انالوجی دوں آپ کے سامنے، اندازہ کر کے چلیں کہ کوئی کنڈیشننگ کیمپ ہے، ٹریننگ کیمپ ہے کوئی، جس میں کسی امپلائی کو، نئے امپلائی کو بلا کر کے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہو، 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ میں تو وہ خوب انجوائے کرتا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھنا، ٹریننگ لینا، پھر وہاں سے جو بریکس میں کھانے پینے کو ملتا ہے وہ انجوائے کرنا، اور وہ ڈائلاگ جو ہوتا ہے اس اپنے ٹرینر کے ساتھ اس کی الگ سے انجوائمنٹ، طرح طرح کی نعمتوں کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کی وہ ٹریننگ ختم ہوتی ہے، باہر آنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ جو کچھ اسے ٹریننگ میں سکھلایا گیا ہے وہ اس کا بالکل وپریت کرنے لگے، بالکل اس کا اپوزٹ کرنے لگے، اور اس کی خبر اگر اس مینیجر کو پہنچ جائے کہ بھئی یہ جو بندہ آپ کی ٹریننگ میں بیٹھا آپ کی واہ واہی لوٹ رہا تھا، یہ دراصل آپ کا خلاف ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتا، آپ کی باتوں کا مذاق باہر چل کے اڑاتا ہے، تو اس مینیجر کو پھر کیا گزرے گی اس مینیجر پر، اور کیا وہ مینیجر دوبارہ اس بندے کو ٹریننگ کیمپ میں جگہ دے گا؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ عز و جل دیکھیں، ہم ہر رمضان نہ جانے کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، کتنی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہم امینڈس کریں گے، ہمیشہ جب رمضان آتا ہے تو ایک نئے جوش کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئی انکریجمنٹ لیتے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس رمضان میں اپنے ہاتھ سے رمضان جانے نہیں دوں گا۔ پھر جب رمضان نکل جاتا ہے ہماری وہی بدمعاشیاں، وہی شرارتیں، وہی خباثتیں، وہی گناہ پھر سے ہونے لگتے ہیں ہم سے، اور اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہ ہیں جو 30 دنوں تک حلال چیزوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے چھوڑے رکھا تھا۔ اندازہ کریں اگر ایک مسلمان پورا رمضان 29 دن ہو یا 30 دن، پورے رمضان حلال چیزوں کو، کھانا پینا حلال تھا ہمارے لیے، اپنی بیویوں سے ملنا حلال تھا ہمارے لیے، کتنی نہ جانے ایسی چیزیں جو حلال تھیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ایماناً واحتساباً ہم نے چھوڑ دیا۔ تو کیا ہم ان مسلمانوں سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ رمضان کے باہر حلال سے نہیں حرام سے ہی بچ جائیں؟ ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم یہ چیزیں ہمیں بار بار سبق دیتی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنا ناطہ رمضان سے کیسا ہے۔
آپ کو وہ آیت پتہ ہوگی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ مہینوں کی تعداد، نمبر آف منتھس اللہ کے ہاں 12 ہیں. منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں 4 ہی ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. غور سے سنیں، یہ 4 نام جو میں نے لیے، آپ نے کہیں اس میں رمضان کا نام سنا؟ ذی القعدہ، اس سے پہلے میں نے کہا رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے، ان میں رمضان کا نام کہیں نہیں ہے. مگر کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جتنی سگنیفیکنس ان 4 مہینوں کی ہوتی ہے اتنی نہیں، نہ صحیح بلکہ اس سے کہیں زیادہ میں کہوں، ہم اپنی زندگیوں میں رمضان کی سگنیفیکنس پاتے ہیں. جتنی ہم حرمت رمضان کی کرتے ہیں، بھائی روزے سے ہو رک جاؤ، بھائی رمضان کا مہینہ ہے چلو نماز کو، جتنا احترام ہم رمضان کا کرتے نظر آتے ہیں، کیوں ایسا احترام ہم رمضان کا کرتے ہیں؟ علماء نے اس سلسلے میں ایک بہت پتے کی بات کہی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے اس مہینے میں اتارے جانے کی وجہ سے رمضان کا وہ ایلیویشن ہوا ہے، رمضان کو وہ سٹیٹس ملا ہے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ بھی رمضان کا ایک اور مہینہ ہے جس کی اتنی بڑی سگنیفیکنس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. تو اندازہ کریں اگر ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں قرآن لے آتے ہیں، اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کے ساتھ قرآن کا کنیکشن پیدا کرتے ہیں، قرآن نے جو کام ہمارے اپنے دلوں پر کرنا ہے وہ کام اگر ہمارا ہونے لگے، واللہ پھر سے ہم سپریم ہونے لگیں گے. ہم قرآن کو بھولا بیٹھے ہیں، قرآن کا میسج ہمیں نہیں پتا، کیا پڑھا جاتا ہے نہیں پتا، کہاں رونا ہے نہیں پتا، کہاں خوش ہونا ہے نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. تو پیدا کرنے کی، قرآن سے کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کریں. قرآن سے کنیکشن ہمارا پیدا ہو نہ ہو، اس زمین پر کئی ایسے ادارے ہیں جو قرآن سے کنیکشن پیدا کرنے کے لیے اپنی جان توڑ جی توڑ محنتیں کیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک ادارہ آپ کا اپنا اس مسجد کا ادارہ ہے. آپ جب یہاں آئے تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یہاں کنسٹرکشن کا، ریبلڈنگ کا کام چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے یہاں پر؟ جس کی بات میں کر رہا ہوں نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن سے کنیکشن پیدا کریں، وہ قرآن سے کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش یہاں اس ادارے میں ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ دل کھول کر کم از کم ایسے لوگوں کی بیکنگ کریں، اپنے پاکٹس کھول کر کے خوب پیسہ دے کر کے ان لوگوں کی بیکنگ کریں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سینے میں قرآن بھرتے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پر قائم کرنے کی، قرآن کی جیتی جاگتی مثال بنانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں. آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے نیک لوگوں کے بازو بنے، ایسے نیک لوگوں کی ہمت بنے. اگر ہم پیسہ نہیں دے سکتے، ہم خود خلاش ہیں، تو کم از کم ایسے اداروں کے لیے دعائیں تو کرتے جائیں. لہٰذا میری آج آپ سے یہاں اس ممبر سے اپیل ہے کہ باہر جاتے ہوئے پتہ کریں آپ کتنا زیادہ دے سکتے ہیں. یاد رکھیں ابھی بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ایک چھوٹی سی نیکی اپ ٹو 700 ٹائمز، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو ریوارڈ دلا سکتی ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ اس رمضان، چونکہ جسٹ فیو آورز آر لیفٹ، خوب ڈونیشن کرتے ہوئے جائیں تاکہ یہ کام بڑی آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچے. اور یہ جو بچے کل کے دن قرآن پڑھ کے حافظ بن کے نکلیں گے، ان کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوں گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے رمضان کی سگنیفیکنس کو سمجھتے ہوئے جو کچھ ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے، اگر اچھا حاصل کیا ہے تو اس کو سپل اوور کرتے ہوئے اگلے 11 مہینے ہم اسی طریقے سے عبادات کرتے جائیں. اللہ عز و جل ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رمضان میں نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے آؤٹ آف دا بلو سارے رمضان قیام اللیل کا اہتمام کیا ہوگا کہ نہیں بس یہ ایک ایسی نماز ہے جسے میں اپنے ہاتھ جانے نہیں دوں گا.
جسے میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. سارا رمضان تراویح پوری پابندی کے ساتھ پڑھی ہوگی. کتنے ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی طبیعتوں پر وہ مشکل بھی رہا ہو، ڈیفیکلٹ بھی رہے ہوں سرکمسٹانسز، اس کے باوجود بھی وہ چاہے پھر یہاں آتے ہوں، چاہے کسی ایک مسجد سے جڑ کر کے یا کسی الگ الگ مساجد کو جا کر کے، یہ ان کا آبجیکٹو رہا ہو کہ نہیں، مجھے اس رمضان اپنی قیام اللیل والی عبادت نہیں چھوڑنی ہے، تراویح کی نماز نہیں چھوڑنی ہے. ایسے لوگوں سے بس ایک چھوٹی سی اپیل یا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے، جو میں اپنی طرف سے نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل. ہم میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ ہم قیام اللیل کا، تراویح کا اہتمام کریں. یاد رکھیں، تراویح آؤٹ سائڈ آف رمضان بھی دوسرے نام سے جانی جاتی ہے، اس کا نام ہے تہجد. تہجد اور قیام اللیل میں باریک سا، ویسے تو کئی سارے ڈفرینسز ہیں، ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ اگر آپ عشاء کے ترنت بعد، یعنی عشاء کے بعد آرام کیے بنا، بستر پر جا کر کے سوئے بنا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز جسے ہم تہجد کہتے ہیں، وہ قیام اللیل بن جاتی ہے. وہی چیز آپ اگر نماز کے بعد سو جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے سو جائیں، رات کے آخری حصے میں 3 بجے 4 بجے 4:30 بجے اٹھ کر کے پڑھیں، وہ تہجد کہلاتی ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. لہٰذا ہم رمضان کے آؤٹ سائڈ بھی، باقی کے 11 مہینے میں بھی اس تراویح کا اہتمام. ہاں یاد رکھیں، تراویح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم نے اہتمام کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی، وہ پھر آؤٹ سائڈ آف رمضان نہیں ہوگا، پھر وہ بدعت ہو جائے گی. ہم اپنے تئیں اپنے گھروں جا کر کے، پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اپنی ساری نفلی عبادتیں بیک ہوم گھر جا کر پڑھا کریں. کبھی اس کے پیچھے کی حکمت سوچی ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ ہم فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ ہمارے اپنے گھروں میں جا کر پڑھا کریں. ایک تو اس کی وہ سمجھ میں آتی ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نمازیں وہاں بھی پڑھا کرو، وہ ایک حکمت تو ہو گئی which is obvious. اس کے علاوہ ایک اور حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ جب انسان کوئی نفل نماز یہاں مسجد کے اندر پڑھنے لگے، اس کے آس پاس دوست ہوں تو تھوڑا سا لینگتھن کرنا چاہتا ہے، نہیں میرا دوست بیٹھا ہے، میں اس کو دکھاؤں کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں. یا پھر کوئی نیک انسان ہو تو پھر اتنا شرما جائے، اس کو اللہ عز و جل کے سامنے ہو سکتا ہے وہ اس وقت گڑ گڑا کر کے سجدے میں جا کر کے رو کر کے دعائیں کرنا چاہتا ہو، مگر چونکہ وہ مسجد میں نفل نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے، 4 لوگ اور ہیں، ان کے سامنے روئے گا، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے آ کر کے اس سے پھر پوچھنے لگے بھائی کیا ماجرا ہے، آپ نے نماز میں اتنا رونا کرنا کیسے، کیا ہو گیا تھا؟ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قسم کے فتنے سے آپ بچ جاؤ گے، دکھاوے کے فتنے سے بچ جاؤ گے، اور پھر اللہ کے ہاں جس قسم سے کھل کر ہمیں عبادت کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر جو کچھ مانگنا چاہیے، وہ گھر کے اندر ہماری اپنی 4 دیواری کے کسی کونے میں کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اندازہ کریں کہ قیام اللیل، یہ تو پھر نفل نماز کی بات کہی میں نے، اسی حساب سے ہماری اپنی قیام اللیل بھی اگر ہم نے رمضان بھر میں قیام اللیل کی پابندی کی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، ایک رولنگ آتی ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں سب سے پسندیدہ، دا موسٹ اپریشیٹڈ ایکٹس آف ورشپ اللہ عز و جل کے ہاں کون سے ہیں؟ وہ جن پہ بندہ زندگی بھر بنا رہے، پھر چاہے وہ چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو. روز 5 روپے ہی صحیح، روز کسی اپنے ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرانا ہی صحیح، کچھ بھی، روز کسی کو پانی ہی پلا دینا صحیح، کوئی بھی نیک عمل، بس کنسسٹنسی باقی رہے. اس حساب سے اگر ہم نے رمضان میں تراویح کنسسٹنٹلی پڑھی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی تراویح کا اس طریقے سے انڈیویجولی، کانگریگیشنلی نہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں، گھر میں اپنے آپ اکیلے 2 رکعت ہی صحیح، جاگ کر 3 بجے 4 بجے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے تو عشاء کے فوراً بعد ہی صحیح 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت کا اہتمام کریں. اگر 2 رکعت سے زیادہ کی طاقت ہوتی ہے تو 4، اور طاقت ہوتی ہے تو 8، اور ہوتی ہے تو اور زیادہ، ورنہ کم از کم سنت پر بنے رہنے کے لیے 8 رکعت یا منیمم آن اے منیمم 2 رکعت ہی پڑھیں. اس کے فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں. سب سے پہلا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر ہم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، دس از آؤٹ سائڈ آف دا منتھ آف رمضان بائی دا وے،
یہ اگر ہم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ کے اور ہمارے لیے اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں. ہم اللہ سے قریب ہوں گے. جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تب اللہ سے قریب ہوتا ہے. یہ کل کے دن ٹمورو ایٹ دس ٹائم تھیٹرز کو جا کر کے غلط کام کر کے یا پھر آج کی رات جاگ کر کے شرارتیں کر کے اللہ کے قریب کوئی نہیں ہوتا. اللہ سے دور ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. سوسائٹی ہم پر تھو تھو کرتی ہے. اور ہم نے کیا سیکھا رمضان میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں؟ رمضان میں نے کہا نا، ہمارا اپنا اخلاق اگر رمضان میں نہیں سدھرا، کیونکہ آپ دیکھیں رمضان ہمیں صرف عبادتوں کی تعلیم نہیں دیتا. اور بائی دا وے ہم کتنے بڑے عابد ہیں، کتنی عبادتیں کرتے ہیں، یا تو وہ ہمارے اپنے گھر والوں کو پتہ ہوگا جن کے سامنے ہم روتے ہوں گے نفل نمازوں میں، یا پھر یہاں جب نماز پڑھنے کے لیے ہم پہلی صفوں میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ کے اپنے ساتھیوں کو. ہمارے اپنے معاشرے کو اگر فرق پڑتا ہے تو ہماری ان عبادتوں سے نہیں، ہماری عادتوں سے فرق پڑتا ہے، ہمارے اخلاق سے فرق پڑتا ہے. لہٰذا اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. رمضان نے نہ جانے ہم میں کتنے ایسے اچھے اخلاق سکھلائے ہوں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. ارے رمضان میں کیا ہم نے یہ سیکھا نہیں کہ ہم اپنے آپ پر سیم برتیں، غصے کو کنٹرول کریں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ سکھایا نہیں رمضان نے ہمیں؟ کیا کہتا ہے رمضان؟ جب بھی کوئی ہم سے لڑنے کے لیے اتاولا ہو کر تب بھی آئے تب بھی ہم کہیں گے نہیں، انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا. یہ اتنی ایک چھوٹی سی بات تھی، تفصیل اور ہے اس میں. پھر تو اندازہ کریں رمضان ہمیں اس طریقے سے اگر اچھے اخلاق سکھلاتا ہے تو ان اچھے اخلاق کو ہم رمضان کے باہر پبلک ڈومین میں لے جا کر کے دیں. واللہ آج اسلام کو سمجھنے کے لیے ساری دنیا بیتاب ہے. مسلمان کہاں ہیں جو اس کا اگزامپل بن کر کے، جو اس کا سیملیٹیوڈ بن کر کے لوگوں کے سامنے جا سکے؟ کہاں ہیں مسلمان؟ خاص طور سے اس خطے کے مسلمانوں پر تو لوگ تھوکتے ہیں. کیوں تھوکتے ہیں؟ ہم سے امید تھی کہ ہم اچھے بن کر کے، نمونہ بن کر کے دکھلائیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. کس قسم کا نمونہ ہے ہم؟ کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا ہم سے، کوئی کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہم سے، کوئی اپنے آپ سے ہمیں کنیکٹ کرتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا. کہاں کے مسلمان ہوئے ہم؟ یہ رمضان ہمیں اخلاق سکھلاتا ہے. دو چار باتیں بس، اور میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اپنے اوپر لازم کر لو. 2 رکعتیں سے ہی پڑھو قیام اللیل. کیوں؟ ایک تو ہم اللہ عز و جل سے کلوزر اینڈ کلوزر اینڈ کلوزر ہوتے جائیں گے. جب بندہ اللہ عز و جل سے قریب اور قریب ہوتا جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا بازو بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں. دین یو ڈونٹ سی واٹ یو وانٹ ٹو سی، یو وڈ رادر سی واٹ اللہ وانٹس یو ٹو سی. ہم بیٹھ کے اکیلے میں پھر یوٹیوب انکوگنیٹو، ٹویٹر نہیں جاتے ہم. کیوں؟ اللہ ہماری آنکھیں بن جاتے ہیں. اللہ عز و جل ہم سے صرف وہی دیکھنے کو کہتے ہیں، وہی دکھلاتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں جو ہم نہیں، جو اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ دیکھیں. اسی طریقے سے دوسرا بڑا فائدہ قیام اللیل کا یہ ہوا وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے قیام اللیل روکتی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں، اگر ہم قیام اللیل کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں اس کا، رات کو نمازیں جاگ کر کے پڑھتے ہیں، صبح میں جب ہم باہر نکلتے ہیں کسی بھی قسم کا غلط تھاٹ ہمارے ذہن میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آتا ہے تو پلٹ کر ہم سے ہمارا اپنا کانشنس کہتا ہے ارے تم نے رات کو نماز پڑھی تھی، اللہ کے آگے تم نے گڑ گڑایا تھا، تم نے وعدے کیے تھے اللہ عز و جل سے، پھر سے کیسے تم کسی غلط کام کی طرف جا سکتے ہو؟ وہ ہمارا کانشنس، ہمارا ضمیر ہمیں روکے گا گناہوں سے. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، گناہوں سے روکنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہماری اپنی قیام اللیل، ہماری اپنی تہجد، ہماری اپنی رات کی عبادتیں بن سکتی ہیں. اسی طریقے سے وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، ہم نے اس کے باوجود بھی، اتنا روکنے کے باوجود بھی، ہمارے اپنے کانشنس کے، ہمارے اپنے ضمیر کے ہم پر ملامت کرنے کے باوجود بھی کئی مرتبہ انسان کے قدم پھسلتے ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی قدم پھسل جاتا ہے تو اس گناہ کا بھی ہماری اپنی قیام اللیل کفارہ بنتی ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان بیماریوں کا علاج ہماری اپنی قیام اللیل میں، ہماری اپنی راتوں کے نمازوں میں چھپا ہے. ہم میں سے کوئی ٹرن اراؤنڈ کرے، ہو سکتا ہے کوئی نوجوان کہے میں تو بیمار نہیں ہوں، میرا کیا؟ ایسے لوگوں سے پھر کہوں کہ ان کو بیماریاں نہیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بیماریوں سے دور رہیں گے. جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریاں جائیں گی، اور جو لوگ بیمار نہیں ہیں، صحت مند ہیں، ان کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیماریاں بھی نہیں آئیں گی، بیماریوں سے وہ دور رہیں گے. بس یہی کچھ باتیں تھیں. رمضان آیا بھی اور آلموسٹ چلا بھی گیا. ہمارے ساتھ ہوتا ہے اکثر یہ، کوئی خاص مہمان ہمارا اپنا جس کو ہم بہت قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارا اپنا کوئی رسپیکٹیبل بندہ ہو،
کوئی چچا دادا نانا یعنی ایلڈرلی کوئی ہو، وہ کوئی آئے ہمارے گھر پر، ہم اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کے ان کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان سے چند نصیحت کی باتیں لے سکیں۔ اسی طریقے سے رمضان ہمارے ہاں آیا تھا، اس نے ہمیں اندر سے اپنے تبدیلیاں پیدا کر کے ریوائیو کروا کے ہمیں نیک بنانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ مہمان چلا جاتا ہے، کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ ایک تو مہمان آیا، جب مہمان آیا تو مہمان کے پیروں میں بیٹھ گئے اس سے نیک باتیں سیکھنے کے لیے، اس سے اس کے بیسٹ پریکٹسز سمجھنے کے لیے، مگر جیسے ہی مہمان چلا گیا کوئی نہیں کرتا کہ چلو وہ چلا گیا اب عیش کرتے ہیں، نہیں، ان کی نصائح پر، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، ہمیں بس اس رمضان میں جو نصیحتیں رمضان نے، خطبہ نے، علماء نے دی ہیں، ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے آخری بات کہتا ہوں، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ہم نہ جانے کیوں، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ٹیکنیکلٹیز میں چلے جاتے ہیں، وی سیم ٹو بی لاسٹ ان دوز ٹیکنیکلٹیز۔ تھوڑا سا وہاں سے باہر آئیں اور اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ پچھلے 30 دنوں میں جو کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں روزوں کے درمیان، رمضان کے اندر، وہ تمام غلطیاں ہمارے اس استغفار کی وجہ سے اللہ عز و جل ان تمام غلطیوں پر پردہ کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری ہر عبادت کی ایپیٹمی، ہماری اپنی ہر عبادت کی ایپیٹمی یہی ہے کہ ہم استغفار کریں۔ دیکھیے نا، جیسے ہی نماز، آپ خود اس کو وٹنس کریں گے اگر اب تک ذہن میں نہیں آئی بات، جیسے ہی یہاں امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، دو طرف سلام پھیر دے، سب سے زیادہ بلند آواز سے کیا سنتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ اے اللہ عز و جل، یہ جو 2 رکعت جمعہ کی میں نے ابھی پڑھی، یا پھر کوئی بھی فرض نماز میں نے ابھی جو پڑھی، یو ڈیزروڈ اٹ ایون بیٹر۔ آپ کو آپ کی عبادت ہمیں اس سے زیادہ، کہیں زیادہ اچھی کرنی چاہیے تھی، بٹ وی couldn't۔ ہمارے دماغ پراگندہ تھے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہمارے دماغوں میں آ رہے تھے، بزنس کے، اپنی وائفس کو لے کر کے، اپنے بچوں کو لے کر کے، اپنے آپ کو، اپنی بیمہ، نہ جانے کیسے کیسے خیالات لے کر کے ہم نے وہ نماز پڑھی ہے۔ یو او اللہ عز و جل ایکچولی ڈیزرو اٹ ایون بیٹر، استغفر اللہ۔ تو اللہ عز و جل مجھے معاف کر دیں، میں یہ نماز اس سے اچھی اگلی دفعہ پڑھنے کی، عصر کی نماز، پھر اس کے بعد مغرب۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی اور 3-4 انالوجیز، 3-4 ایگزامپلز آپ کے ساتھ رکھتا۔ بس لب لباب یہ ہے، نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا جب رمضان ختم ہو رہا ہو تو ہم استغفار کے عالم میں رہیں، اللہ عز و جل سے ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، اور گناہوں کی مغفرت کا ایک فارم ہے زکوٰۃ الفطر۔ یہ زکوٰۃ الفطر جو ہم دیتے ہیں، پھر ونس اگین وی سیم ٹو بی لاسٹ ان اٹس ٹیکنیکلٹیز کہ یہ اتنا ہے، وہ اتنا ہے، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے، اس سے ہٹ کر کے وہ نکالیں، اس کی آپ انفارمیشن لیں۔ ویسے تو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، پھر سے ری ویریفائی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ چھوڑیں، اس کی اسپرٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ زکوٰۃ الفطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر کو فرض اس لیے کیا گیا کہ وہ ہمارے اپنے روزوں کا کفارہ بنتی ہے۔ نہ جانے کتنے ہم میں سے ایسے روزے رکھے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے، ان میں کئی قسم کے نقص، کئی قسم کے ڈیفیکٹس آئے ہوں گے ہمارے اپنے روزوں میں، کئی قسم کے غلط کام کیے ہوں گے، ان تمام غلط کاموں کا کفارہ ہے ہمارا اپنا زکوٰۃ الفطر۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ عز و جل، ہم نے اس رمضان ٹوٹی پھوٹی نہ جانے کیسی عبادتیں جو تیرے لائق بھی نہیں تھیں ویسی عبادتیں کی، یا رب ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں اس رمضان کی ساری سعادتیں نصیب فرما۔ اے اللہ عز و جل اس رمضان ہماری اپنی گردنیں جہنم سے آزاد فرما۔ یا رب ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، ہم جہنم سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ یا رب ہماری اپنی گردنیں، ہمارے اپنوں کی گردنیں تو اس رمضان جہنم سے آزاد فرما۔ جو ہمارے اپنے یا کوئی اور اس رمضان بیمار ہیں جس کی وجہ سے رمضان میں انہوں نے روزے نہ رکھے ہوں، اے اللہ عز و جل انہیں صحت عطا کر دو تاکہ وہ آگے چل کر کے رمضان کے روزے بعد میں ہی صحیح رکھ لیں۔ اے اللہ عز و جل ہماری مغفرت اس رمضان کرتے ہوئے رمضان کی کئی اور بہاریں یا رب ہماری اپنی زندگی میں لے آئیو، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.